ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑھائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کما حق ہو، اس کی کوئی مکمل تعریف بیان نہیں کر سکتا. مختصر رب کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام کی پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قرآن کریم کی ایک بہت ہی مختصر سی آیت کا بھی ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے محرم کے تعلق سے، کیونکہ محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے جو بڑی فضیلت والا ہے، اہمیت والا ہے، واقعیت والا ہے، اور حرمت والے جو مہینے ہیں اس میں اس مہینے کا بھی شمار ہوتا ہے محرم کا. ایسا نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اس مہینے کو الگ سے کوئی فضیلت ملی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب سے یہ زمین و آسمان بنے ہیں تب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی بھی متعین کر دی 12، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے قرار دے دیے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی گنتی تعداد اللہ کی نظر میں 12 ہے. 10 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے ہی مہینوں کی گنتی 12 ہے. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے. پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا کہ پہلے کی صف میں اچھے طریقے سے پوری کر لینا چاہیے. پیچھے جو لوگ آتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے، جگہ رہتی ہے لیکن بیچاروں کو دقت ہوتی ہے.
یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے ابھی تک ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں کیوں نہیں گھستی ہیں. مثال دی تھی میں نے, ابھی پھر دے دوں گا تو آپ کو برا لگ جائے گا. تربیت انسانوں کے بچے حاصل کرتے ہیں, جانوروں کی نہیں. کسی بکری کو آپ اپنے گھر میں پال کر اس کو امی ابو کہنا سکھاؤ, نہیں سیکھے گا وہ, لیکن انسان کے بچے کو سکھاؤ گے تو وہ سیکھے گا. تو یہ موٹی موٹی مثالیں ہم بتا چکے, آپ کے سامنے آ چکی ہیں, پھر بھی ہماری اس طرف ذہن نہیں جاتا. نہیں کہنا چاہتے, خطبے کا وقت ضائع ہوتا ہے, لیکن کہنا پڑتا ہے, کیا کریں. تو یہ مہینوں کی گنتی 12 ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا منہا اربعۃ حرم, 4 مہینے حرمت والے ہیں, اور ان حرمت والے مہینوں کا ادب, ان کا احترام عرب کے کافر بھی کرتے تھے. ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے, جنگ ہونا بھی ہوتی تھی تو اس کو روک دیتے تھے, پوسٹ پون کر دیتے تھے. تو یہ تبھی سے 12 ہے. اس مہینے کی فضیلت میں زیادہ سے زیادہ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں 2 روزے ہیں, ایک 9 تاریخ کا روزہ اور ایک 10 تاریخ کا روزہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ عاشورہ کا 10 تاریخ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں, 10 تاریخ کا. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ آج روزہ کس کا رکھے ہو, یہ کیسا روزہ تم نے رکھا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آج کے دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی, اس لیے ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ کے حقدار ہم زیادہ ہیں تم سے, کیونکہ وہ ہمارے بھائی تھے, اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور آپ نے اسی دن یہ بھی بات فرمائی کہ اگر میں لئن بقیت, باقی رہا, الا قابل, اگر میں آئندہ سال باقی رہا, اگر 1 سال کی زندگی مجھے اور ملی, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 1 سال کی زندگی اور دے دی, اور آئندہ سال اگر ہم نے محرم کا مہینہ پایا, تو میں کیا کروں گا, لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ, تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ایک اور فرمان ہے, خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرو, وہ 1 روزہ رکھتے ہیں تم 2 روزے رکھو. تو یہ ہمیں کرنا ہے, یہودیوں کی مخالفت میں ہم کو 1 روزہ ایکسٹرا یعنی 9 اور 10 کا تاریخ کا روزہ رکھنا ہے. اور اس روزے کی فضیلت میں بھی صرف اتنا کہا جا سکتا ہے, اور حدیثوں میں جو آتا ہے کہ 1 سال کے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, رمضان کے مہینوں کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی روزے کی اہمیت ہے اور فضیلت ہے تو محرم کے روزے کی. اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس محرم کے مہینے کو شہر اللہ کا یعنی اللہ کا مہینہ, کیا بقیہ 11 مہینے اللہ کے نہیں ہیں, سارے مہینے اللہ کے ہیں, لیکن اللہ نے پھر بھی اس کو شہر اللہ المحرم کہا, اللہ کا مہینہ محرم. تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رکھنے والے کے روزے کے تمام گناہوں کو, پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, کتنی تیزی کے ساتھ. موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کب انسان کی زندگی کہاں پر رک جائے کچھ نہیں معلوم. کتنی بیماریاں چلنے لگی ہیں, آئے دن کسی نہ کسی کے بارے میں سننے میں آتا رہتا ہے, فلاں کو یہ بیماری ہو گئی, وہ ایسے مر گیا, ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا, یہ ہو گیا. ابھی 1 ہفتہ پہلے کا جے پور کے اندر پٹاخوں کی فیکٹری میں کیسی آگ لگی, ورکر جو وہاں کام کرتے تھے ایسے جلے ہیں وہ کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر ان کو آپ نے غسل دیا اور پانی اگر ان کی جسم کے اوپر ڈالا تو ان کی پوری باڈی بیکار ہے. غسل دینے تک کی ان کے اندر وہ نہیں تھی کہ غسل ان کو دے دیا جائے. دونوں اوپر کے ہاتھ ان کے ختم ہو گئے, یعنی اتنی خطرناک طریقے سے وہ جلے کہ اڑ گئے ان کے ہاتھ. گھٹنے سے نیچے کا حصہ بالکل ختم دونوں پیروں کا. رشتہ دار انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی ڈیڈ باڈی نہیں. پھر کسی طریقے سے دوسری باتیں ہیں, ڈاکٹر نے ایکس رے وغیرہ کیا اور اس میں ان کے پیر میں ایک روڈ آئی لوہے کی. ڈاکٹر نے کہا جس کی بھی یہ باڈی ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ان کے پیر کے اندر روڈ پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد ان کے رشتہ دار سمجھے کہ ہاں یہ ہمارے گھر کی باڈی ہے, کیونکہ کچھ ٹائم پہلے ان کا پیر کا آپریشن ہوا تھا.
تو میرے بھائیوں یہ موت اور زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے کب انسان کی زندگی کہاں رک جائے، اس لیے ان فضیلتوں کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ محرم کے روزے کی جو آ رہے ہیں، حرمت والے مہینے جو چل رہے ہیں، اور روزہ بھی رکھنا چاہیے انسان، اور رہا اس مہینے میں خرافاتیں تو وہ تو ہو رہی ہیں اور ہوگی۔ قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی خرافاتیں بڑھتی جائیں گی۔ کون کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا اعتراف نہ کریں؟ حضرت حسن حسین ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی نے اپنے دونوں نواسوں کو دیکھا، حسن حسین کو، تو ان کو دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، او میرے صحابیوں یہ دونوں دنیا کے میرے پھول ہیں، ان پھولوں سے خوشبو حاصل کرو، ان کو مرجھانے مت دو۔ نبی اکرم کا یہ قول خود بتلا رہا ہے کہ آپ نے ان کو دنیا کا پھول بتایا ہے، پھولوں سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، یعنی میرے یہ نوازے دنیا کے لیے خوشبو اور دنیا کو معطر کرنے والے ہیں۔ جو حادثہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ماتم اور رونا اور پیٹنا، اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی ایسی خطبہ دے رہے ہیں منبر پر کھڑے ہو کر، آپ کی نظر اپنے چھوٹے سے نواسے حضرت حسن کے اوپر پڑی تو آپ نے جو جملے ادا کیے وہ جملے یہ تھے، آئے میرے صحابیوں یہ میرا چھوٹا سا نواسا جس کو تم دیکھ رہے ہو، حسن حسین تو اور چھوٹے تھے، اس چھوٹے سے نواسے کو تم دیکھ رہے ہو، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا ہے، نواسے کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، ابنی یہ میرا بیٹا ہے، ھذا سید یہ دنیا کا سردار ہے، ھذا سید یہ سردار ہے۔ اس کے بعد جملے فلعل اللہ یصلح فلعل اللہ یصلح بین فئتین من المسلمین، عن قریب میرا یہ نواسا مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان جہاں پر جان جانے کی نوبت آ چکی ہوگی اور ایک دوسرے کی خون کا پیاسا ہو چکا ہوگا، میرا یہ نواسا مسلمانوں کے ان دو گروہ کے درمیان صلح کرائے گا۔ پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوج تیار کر رکھی ہے اور حضرت حسن کے ساتھ بھی 60,000 لوگوں کی مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو حضرت حسن کے ایک اشارے پر مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اسی انتظار میں کب ہم کو اشارہ ملے اور ہم ان پر ٹوٹ پڑے، لیکن حضرت امیر معاویہ اپنے آپ کو امیر کے عہدے سے برخاست کرنے کے لیے تیار نہیں اور لوگ امیر معاویہ کو اپنا امیر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت حسن نے اپنی امارت کا عہدہ واپس لیتے ہوئے، اپنا دعویٰ واپس لیتے ہوئے فرمایا آج ہم اس سے صلح کرتے اور اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ حضرت حسن کے ساتھ جو 60,000 صحابہ کی ایک تعداد اور مسلمانوں کی ایک تعداد تھی وہ کہنے لگی آئے حسن آپ نے صلح کیوں کر لی، ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ہم آپ کے ایک اشارے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ ہم کو اور ہم ان پر ٹوٹ پڑے، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر حضرت حسن نے جو جواب دیا تھا وہ جواب تاریخ کے اندر سنہرے الفاظوں میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں سنہرے الفاظوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا لوگوں میرے آدمیوں نے مارے امیر معاویہ کے آدمیوں کو یا امیر معاویہ کے آدمی ہمارے ساتھیوں کو مارے یا ہمیں مارے، دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا، دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت ماری جائے گی، دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا۔ یہ دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ حضرت حسن نے کہا اس لیے آج ہم صلح کرتے ہیں اور امیر معاویہ کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ دنیا شاہد ہے اس کی۔ حضرت حسن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو زندہ کر کے دکھایا، زندہ کر کے دکھایا۔ وہ بھی مسلمان تھے، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول تھے۔ ہوتا ہے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو برا بھلا کہنے لگے، ہم امیر معاویہ کو برا بھلا، وہ بھی صحابی رسول ہیں، صحابی رسول، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے، جہاد۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، محدث، ان سے کسی نے پوچھا تھا
حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اور عبداللہ ابن عمر کے بارے میں، دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ حضرت امیر معاویہ بہتر ہے یا عبداللہ ابن عمر بہتر ہیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا تھا کہ امیر معاویہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، اس گھوڑے کے ناک میں لگی ہوئی مٹی بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ اتنا بڑا مقام امیر معاویہ کا، اور آج کل ان ایروں گیروں کو دیکھو، یہ چپتی اور چپتی کے شور پہ امیر معاویہ کو گالی دے رہے ہیں، یہ جاہل لا علم صحابی رسول کو گالی دے رہے ہیں۔ صحابہ کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے ان کو، کتنی بڑی ان کی فضیلت ہے۔ منگل کے دن یہی ٹاپک ہم کو دیا گیا، عظمت صحابہ، نئی بستی کی مسجد میں، وہاں پر خطاب ہوگا۔ کتنی بڑی ہستی ہے صحابہ کی، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ماتم زندوں پر نہیں ہوتا ہے، مردوں پر ہوتا ہے، مردوں پر ہوتا ہے، زندوں پر نہیں۔ اور ماتم میں بھی صرف 3 دن سے زیادہ جائز بھی نہیں ہے آپ کے لیے، صرف اتنا کہا گیا کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، کھانا نہیں بنے گا، اور رشتہ داروں کا حق ہے کہ وہ آپ کے گھر میں کھانا پہنچائے، رشتہ داروں کا حق، اور اس کو بھی بڑا عذاب بنا دیا گیا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اتنا بڑا عذاب کہ بیچارہ اگر کوئی غریب ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار انتقال کر گیا ہے اور اس کے رشتہ دار جو وہ امیر ہیں، اب 3 دن جو کھانا کھلانے کا اور بھیجنے کا نمبر آتا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ ہم اس میں اچھے سے اچھا کھلائیں، اچھے سے اچھا پہنچائیں، وہ اپنے کسی غریب کی طرف نہیں دیکھتا ہے کہ اگر ہم ایسا کھلا رہے ہیں تو ہمارا بھائی جو تھوڑا سا کمزور ہے وہ یہ کھانا کھلا پائے گا کہ نہیں کھلا پائے گا، کیونکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک سسٹم چلتا ہے جو بہت ہی زیادہ گھٹیا اور بیکار ہے۔ دیکھو بڑے نے اتنا اچھا کھلایا، فلاں رشتہ دار نے اتنا اچھا کھانا کھلایا، اس پر اتنا بھی نہیں جوڑا۔ اب وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ ہمارے بچے کی اسکول کی فیس بھی جانا ہے، 5000 روپے رکھے ہوئے ہیں، ہم اب اس کو کھانا کھلائیں یا اپنے بچے کی اسکول کی فیس جمع کریں، ہم کو اپنی بیوی کا علاج کرانا ہے، ہم اپنی بیوی کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں، اس کا چیک اپ کرائیں یا ان کو کھانا پہنچائیں۔ لمٹ میں رہ کر انسان کو کام کرنا چاہیے۔ اگر اجتماعی شکل میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اجتماعی شکل میں، تو انسان کو دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے اور غریب کی طرف دیکھ کر کام کرنا چاہیے۔ ہم ایسا کام کریں کہ ہمارا غریب بھائی بھی کر سکے۔ ہاں انفرادی طور پر اگر آپ کر رہے ہیں، فرداً اگر کسی کو آپ کھلانا تو آپ خود کھلائیے، کوئی پرواہ نہیں۔ ایک عذاب بنا کے رکھ دیا، ایسا لگتا ہے بیچارے اسی غریب نے اس کو مارا۔ کسی کے گھر میں 40 لوگ ہیں، اس کا کھانا اگر 3000 روپے کا بیٹھ رہا ہے اچھے سے اچھا، اور کسی کے گھر اگر 70-80 لوگ ہیں وہ کھانے والے ہیں، تو اس غریب کی کیا ذمہ داری جو اس کو نان گوشت کھلائے؟ کیا ذمہ داری ہے جو اس کو اچھے سے اچھا کھلائے؟ ایک نارمل کنڈیشن میں اسلام نے کسی کے اوپر مسلط نہیں کیا ہے بوجھ، یہ آج ہم نے اور آپ نے کیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں بات دوسری طرف جا رہی ہے، ماتم زندوں کا نہیں ہوتا ہے، مردوں پر ہوتا ہے، اور وہ بھی 3 دن سے زیادہ نہیں۔ ہاں اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے، کسی کا شوہر، تو اس عورت کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ میں رہے گی اور ماتم میں رہے گی۔ لیکن اب اس عدت کو بھی بہت زیادہ ہارڈ بنا دیا ہے، بہت زیادہ سخت بنا دیا ہے آج کل کی کچھ حجنوں نے اور کچھ ملائنیوں نے۔ تھوڑا سا جس کو علم ہو جاتا ہے، جانکاری ہو جاتی ہے، اپنے طرف سے فتوے دینا شروع کر دیتی ہیں، اس سے بھی پردہ، آسمان سے بھی پردہ، پرندوں سے بھی پردہ، چرند سے بھی پردہ، ایسا بھی نہیں کرو، ایسا بھی نہیں کرو، ڈاکٹر کے پاس۔ اتنا زیادہ اسلام کی شکل و صورت کو ان لوگوں نے بگاڑ دیا ہے کہ اسلام اپنی اصلی شکل میں نظر نہیں آتا، اصلی شکل میں۔ اور ہم کو تو ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے، ان کی عقل صحیح ہے بھی یا نہیں، جو ایسے لوگوں سے مسئلے پوچھتے ہیں، جو ایسے لوگوں سے مسئلے پوچھتے ہیں، ایسی عورتوں سے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اور ایسے لوگوں کو آج ہم نے اور آپ نے ذمہ دار بھی بنا دیا ہے، ذمہ داری بھی دے دی ہے، بڑھاوا بھی ایسے لوگوں کو ہم نے دے دیا ہے۔ ہمیں لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ، اور ہمیں لوگوں کی کمیاں ہیں۔ اب بہت سے لوگ آپ سے کہہ سکتے ہیں آپس میں کہ جب علماء اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے پوری طریقے سے، تو ایسے لوگ تو پھر جو نااہل ہیں وہ تو آگے آئیں گے۔ آپ نے علماء کو ان کی ذمہ داری ادا کرنے کے لائق چھوڑا کہاں ہے؟ کہاں چھوڑا ہے آپ نے؟ بہت ساری باتیں اس موقع پر میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔
لیکن وقت آئے گا تب وہ باتیں آپ کے سامنے کروں گا، ابھی نہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے اس چیز کا۔ چھوڑا کہاں ہے آپ نے علماء کو ان کی ذمہ داری ادا کر سکے پوری طریقے سے؟ ہو جس کو دیکھو تم عالم بن گئے ہو، صرف مصلی تک ہی محدود رہو گے؟ تھوڑی اور پڑھائی کرو، تھوڑا اور آگے جاؤ، دوسری لائن میں چلے جاؤ۔ ان کم عقلوں سے پوچھو یہ مصلی اور یہ ممبر کون سنبھالے گا؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ کون سنبھالے گا آپ بتائیے؟ بہت لمبی باتیں ہیں، ابھی اس موقع نہیں ہے وہ ساری باتیں کرنے کا۔ تو ماتم صرف 3 دن اور عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن، اور ماتم زندوں کا نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ شہید زندہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دی جائے، اللہ نے کہا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی پر تبصرہ ہمیں نہیں کرنا ہے کہ کیسے زندہ ہیں، صرف اس بات پر ایمان لانا ہے کہ شہید زندہ ہیں۔ صحابہ اکرام کو یہ چیز معلوم تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم کے پاس آتے ہیں، وہی نازل ہوتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل جاتے ہیں، نبی اکرم نے ان کو دیکھا ہے، لیکن صحابہ نے ان کو جبرائیل کو نہیں دیکھا تھا، لیکن صحابہ کا ایمان تھا کہ جبرائیل آتے ہیں، وہی نازل ہوتی ہے۔ ہمیں صرف اس بات پر ایمان لانا ہے کہ شہید کو مردہ نہیں کہا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے، اور بل احیاء، وہ زندہ ہیں، لیکن اس کی زندگی پر ہم کو تبصرہ نہیں کرنا۔ شہید کیسے زندہ ہے؟ شہید پر زندہ کے قانون لاگو ہوتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے؟ غزوہ بدر کے موقع پر یا غالباً غزوہ احد کے موقع پر جب 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، 70 صحابہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان 70 صحابہ کو دفن کرنے کی تیاری کرو، ان 70 صحابہ کو دفن کرو۔ صحابہ اکرام ان کو دفن کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسا جس کے جسم کے اوپر خون لگا ہوا ہے، جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں پھٹے پرانے، خون میں لت پت ہے، اسی حال میں اس کو دفن کر دو، اسی حال میں اس کو قبر کے حوالے کر دو۔ شہید کے خون کو صاف نہیں کیا جائے گا، دھلا نہیں جائے گا، جس کنڈیشن میں اسی حال میں اس کو دفن کر دو۔ صحابہ اکرام دفن کرنے کی تیاری کرنے لگے، اتنے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَمْ يُغَسَّلُوا، اے میرے صحابیوں ان کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، ایسے ان کو دفن کر دو، ان کی خون کو بھی صاف نہیں کیا جائے گا، ایسے اسی کنڈیشن میں اسی حالت میں ان کو دفن کر دو۔ صحابہ اکرام ابھی دفن کرنے میں پس و پیش کر رہے ہیں، ایسی کیسے دفن کر دیں؟ ابھی ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ہم ان کو ایسی کیسے دفن کر دیں؟ اللہ کے نبی نے اپنے صحابیوں کی نظروں کو پہچان لیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ان کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ جنازے کی نماز میت کی ہوتی ہے، مردہ کی پڑھی جاتی ہے، اور شہید زندہ ہے، شہید کی جنازے کی نماز بھی ادا نہیں کی جائے گی، ان کو اسی حال میں اسی قبر کے حوالے کر دو۔ میرے بھائیوں یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی مرنے کے بعد نہ تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، نہ جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، بلکہ اس کو ایسے ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ زندہ ہے تبھی تو ایسا، بس یہ چیزیں ہمارے بہت سے بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یہ چیز، اور انہی کے نام پر وہ ماتم کرتے ہیں، انہی کے نام پر وہ تعزیہ نکالتے ہیں، انہی کے نام پر وہ جلوس نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ نہیں، غور کریے، آپ غور کریے۔ ایک بار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اجازت دے گا تو میں جنت میں جانے کے بجائے دنیا میں آنے کی تمنا کروں گا۔
دنیا میں آنے کی تمنا کروں گا اور اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا, لڑوں گا, تلوار چلاؤں گا اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اور اجازت دے گا تو میں پھر جنت میں جانے کی بجائے دنیا میں آنے کی تمنا کروں گا اور پھر اللہ کی راہ میں لڑوں گا, جہاد کروں گا, اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں گا اور پھر اللہ تعالیٰ اگر مجھے اجازت دے گا تو میں جنت میں جانے کی بجائے دنیا میں آنے کی تمنا کروں گا اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کر کے لڑ کے پھر میں یہی تمنا کروں گا. اس لیے بھی میرے پیارے ساتھیوں, شہید کا جو مقام و مرتبہ اللہ نے جنت کے اندر رکھا ہے, وہ شہید جب اس مرتبے کو دیکھ لے گا تب وہ سمجھ جائے گا اور بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا, بار بار دنیا میں بھیجے جانے کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کرے گا. لیکن جو روح ایک مرتبہ میرے پاس آ جاتی ہے وہ دنیا میں پلٹ کر پھر واپس نہیں جاتی ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ شہید کا کتنا مقام و مرتبہ ہے اور اس شہادت پر اس نبی جب یہ تمنا کر رہے ہیں اللہ اگر مجھے اجازت دے تو میں دنیا میں آنے کی تمنا کروں, اس شہادت پر اب اگر کوئی شخص روئے, پیٹے, ماتم کرے, چیخا پکاری کرے تو کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے اور کتنی بڑی کمکلی کی بات ہے اور کتنی بڑی ہمخانہ پن کی بات ہے. شہید کا کتنا بڑا درجہ اللہ نے رکھا ہے, اس درجے پر اگر کوئی فائز ہوا ہے اور تم رو رہے ہو, پیٹ رہے ہو, چیخ پکار کر رہے ہو, میرے پیارے ساتھیوں ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک حدیث اور رکھ کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں مختصر طور پر. اللہ کے رسول نے کیا کہا, لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعوی دعو الجاہلیہ. کتنی صاف طور پر حدیث آ چکی ہے. وہ ہم میں سے نہیں, یعنی وہ مسلمان نہیں. فلیس منا من ضرب الخدود, جو کسی کے انتقال ہو جانے پر اپنے گالوں پر تھپڑ مارے, اپنے گالوں کو پیٹے. من ضرب الخدود, اپنے گالوں کو نوچے, اپنے گریبانوں کو چاک کرے. وشق الجیوب, اپنے گریبانوں کو چاک کرے, سینہ پیٹے, نوچ کھسوٹ کرے. ودعوی دعو الجاہلیہ, اور جہالت کے نعرے لگائے, جہالت کی پکار پکارے. ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے, یعنی کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول کی اتنی صاف اور ستھری اور شفاف حدیث کیا جانے کے بعد اگر کوئی شخص ماتم کر رہا ہے, کوئی شخص چیخا پکاری کر رہا ہے, نوچ رہا ہے اور یہ پوری زندگی, تو ایسے انسان کو اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمان ہی نہیں, مسلمان ہی نہیں. اس کو مسلمان ہم کہیں تو کیسے کہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث نے صاف کہہ دیا کہ وہ مسلمان نہیں. یعنی جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں بازاروں میں, یہ تازیہ نکالنا, رونا, پیٹنا, قوالیاں بجانا, سمجھ لو کہ اللہ کے رسول کی کتنی بڑی مخالفت کر رہے ہیں اور اسلام سے کتنا دور ہیں ایسے لوگ اور اسلام کی کتنی بڑی چھبی خراب کر رہے ہیں. ہمیں ان تمام باتوں کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. بقیہ باتیں انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلے جمعے کو آئیں گی کیونکہ 10 تاریخ ہے اور اس موقع پر تفصیلی بات میں آپ کے سامنے کروں گا, بدعتیں بھی بتاؤں گا اور جتنے شہداء اسلام کے لیے شہید ہوئے ان کی قربانیاں بھی آپ کے سامنے آئیں گی کہ جب ان کا ماتم کرتے تو ان کا ماتم کیوں نہیں. حضرت حسین شہید ہوئے, حسن بھی شہید ہوئے, حضرت علی بھی شہید ہوئے, عمر بھی شہید ہوئے, ان کا ماتم کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ تفصیلی خطاب پھر آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلام کی جو چھوی ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, ہمیں اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر اور صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو بتایا اور انہوں نے سیکھا ویسے ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو تیری رحمت کو جان, جو کہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.